پرائم منسٹر صاحب، آپ ہمیشہ ایلیٹ کیپچر کی بات کرتے رہے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے آئی تھنک یو آر ون آف دا فیو پولیٹیشینس جس نے بڑا پہلے دن سے 2011 آنورڈ آپ کی متعدد سپیچز ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اپنی کابینہ میں نظر ڈالتے ہیں، اب آپ کے پاس آئی پی پی کمیشن رپورٹ آپ کے پاس آ گئی، شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ آپ کے پاس آ گئی، پیٹرول والی بھی یقیناً آ رہی ہے، آپ کے پاس انفارمیشن آپ کے پاس ہے، جی آئی ڈی سی والا جو کیس ہوا جس میں جو لوگ آپ کو پریزنٹیشن دیتے رہے، یہ وہ لوگ تھے جن کے اپنے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں، جن کی اپنی کمپنیز ہیں، اور وہی کابینہ میں بیٹھے ہیں، جس پہ وفاقی وزراء نے بھی غالباً سوالات آپ کی کابینہ کے میٹنگ میں اٹھائے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اس ایشو کو آپ ایڈریس کیسے کرتے ہیں بطور چیف ایگزیکٹو، بطور پرائم منسٹر آف پاکستان؟ ارشد، سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے. جب بھی کوئی اپنی پاور کو استعمال کرے اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے، وہ بڑا ایزلی ایکسپوز ہو جاتا ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ رزاق داؤد کا بار بار نام آتا ہے کہ جی ان کی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں رزاق داؤد کو 40 سال سے جانتا ہوں، مجھے ان کا ان سائڈ آؤٹ ان کو میں جانتا ہوں. ان کی پوری بزنس کمیونٹی کے اندر ایک ریپوٹیشن ہے. ان کے اوپر بڑا انفیئرلی بات کرتے ہیں کہ جی ان کی یہ ہے، ان کا ڈیسک کون ہے، ان کا پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں. دیکھیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. دنیا ایک چلی گئی ہے اسپیشلائزیشن کی طرف. پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کی سب سے بڑی جو کامیابی کی وجہ ہوتی ہے، کیوں ترکی پارلیمنٹری سے پریزیڈینشل پہ چلا گیا، اس کی کامیابی کا ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ماڈرن گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے اسپیشلسٹ کے ذریعے. دیکھیں، آپ نے مثلا اب پیٹرولیم ہے، آپ پیٹرولیم کے اندر ایک اس طرح کا منسٹر بٹھا دیں جو اسپیشلسٹ نہیں ہے، جو اس فیلڈ کو نہیں سمجھتا. آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹے چھوٹے فیصلے میں اربوں روپیہ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. اب میں اگر چیف ایگزیکٹو ہوں، مجھے تو ایکسپرٹ چاہیے جو مجھے بتائے کہ میں تو ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، مجھے تو نہیں پتا. ہر منسٹری کے اندر دنیا، جب تک آپ کے پاس ایکسپرٹس نہیں ہوں گے ایریاز کے، آپ کیسے کام کریں گے؟ اب ایک وقت تھا 1960s میں جب پاکستان کی سب سے تیزی سے، اگر آپ ڈیولپمنٹ میں کرتے ہیں تو 1960s وہ 10 سال تھے جو پاکستان سب سے تیزی سے ڈیولپ کیا. آپ وہ 1960s میں جو سب سے کی رول تھا وہ پاکستان کی سول سروس کا تھا. ہماری سول سروس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی، سارے ایشیا میں ہماری سول سروس کا نام تھا. وہ سول سروس نے اس طرح کی گورننس سسٹم دیا، پاکستان اٹھ گیا. بدقسمتی سے ہم نے 1970s میں آہستہ آہستہ پولیٹیسائز کر کے، میرٹ ختم کر کے، بیوروکریٹس کو اپنے ذاتی نوکر ٹریٹ کر کے آہستہ آہستہ ان کی سٹینڈرڈ نیچے چلے گی. آج بیوروکریسی کے اندر جو ہمارا بیسٹ، 60s میں پاکستان کا بیسٹ ٹیلنٹ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان سے سب سے مشکل ایگزام سول سروس کا امتحان تھا، بیسٹ ٹیلنٹ اوپر آتا تھا. اب ہمارے پاس سول سروس میں نہ وہاں ایکسپرٹیز ہے. آپ جب وزیر لے کے آتے ہیں، وزیروں کو تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کی تو ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ مثلا آپ جو بھی فیلڈ سے لے کے آئیں گے وہ اسی فیلڈ کو سمجھتا ہوگا تو وہ ہوگا. اب رزاق داؤد کی جو ڈیسکون ہے وہ بلو چپ کمپنی ہے، دنیا باہر کام کرتے ہیں وہ، یعنی وہ ہے. اب اگر آپ نے اس طرح کی ایکسپرٹیز لینی ہے تو کچھ تو اس کی کنیکشنز ہوں گے نا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی کیونکہ وہ ڈسکوالیفائی، آپ کسی کو لا ہی نہیں سکتے. تو دیرفور آپ کو ہر ایریا میں اسپیشلسٹ چاہیے. ہمیں اگر آپ میرے سے پوچھیں 2 سال میں مجھے جدھر سب سے زیادہ مشکلات آئیں، اب کئی ایریاز میں ہمارے پاس اسپیشلسٹ نہیں ہیں اور ہم دنیا سے کمپیٹ کر رہے ہیں. آپ کا مقابلہ دنیا سے ہو رہا ہے. اب اگر دنیا نے اپنے آپ کو اسپیشلائزیشن کی طرف لے گئے اور آپ نہیں لے کے گئے، ان کے ادارے آپ سے بہتر ہوتے گئے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے، وہ آگے چلے جائیں گے. کہ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے ایک انسٹیٹیوشنل ریفارمز کا پروسیس بھی شروع کیا تھا جس میں بیوروکریٹک ریفارمز بھی تھے، جوڈیشل ریفارمز اس کا حصہ ہے، پولیس ریفارمز اس کا حصہ ہے. یہ ایک تو ریفارمز ان پیپر شروع ہو گئے ہیں اور امپلیمنٹیشن کی طرف ہم انہیں جاتا دیکھیں گے. اور آپ کے جتنے انیشیٹوز ہیں، کیا اس میں بیوروکریسی نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے اسے امپلیمنٹ کرنے میں، یا بیوروکریسی خود ایک بہت بڑا ہرڈل رہی ہے 2 سال میں؟ دیکھیں، بیوروکریسی نے تو کوآپریٹ، جو ڈاکٹر عشرت ہیں انہوں نے بیوروکریسی کی ریفارمز کے اوپر پوری تیاری، بڑی اچھی چیزیں سامنے لے کے آئے ہوئے ہیں. ان کی امپلیمنٹیشن فیزز میں ہو رہی ہے، کئی قانون چینج کرتے جا رہے ہیں، کئی جگہ پہ ریزسٹنس آتی ہے، ہر جگہ سٹیٹس کو ریزسٹ کرتا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں اتنی زیادہ اس وقت بیوروکریسی ریزسٹنس نہیں ہے.
ہمیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چینج آتا ہے تو اس کے اندر اور بھی پلیئرز انوالو ہوتے ہیں کہ منسٹریز کے اندر سے کئی دفعہ منسٹرز ریزسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مثلا یہ ڈپارٹمنٹس میرے پاس ہیں اور ساروں کو پکڑ لیتے ہیں کہ میرے تو خیال میں کہ یہ تھوڑے ڈپارٹمنٹس ہوں ان کو میں بہتر چلاؤں بہتر ہے بجائے کہ ہم زیادہ اینی وے وہ تو ریزسٹنس آتی ہے. دیکھیں بیوروکریسی کے اندر اس کو جو مجھے سب سے بڑا پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سائن نہیں کرتے لوگ. انفارچونیٹلی نیب کا اب ایسا خوف بیوروکریسی میں آیا ہوا ہے کہ ہمیں ہر جگہ ہماری چیزیں ڈیلے ہوتی جاتی ہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ کئی جگہ ان کا وہ ہم نے جو آرڈیننس لے کے آئے تھے وہ لیپس کر کے نیب کا آرڈیننس اس میں پروٹیکٹ کیا تھا بیوروکریٹ کو کہ پروسیجر کے اوپر نہ کرے جدھر اس نے پیسے بنائے ہیں اس کے اوپر آئیں. وہ جب تک اگر پروسیجر کے اوپر بھی آپ بیوروکریٹ کو پکڑ لیں گے تو وہ ڈرے گا کیونکہ وہ کوئی بھی بعد میں کویسچن ہوتا ہے. تو اس کا میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس کا ایک رکاوٹ جو بنی ہوئی ہے گورننس کے اندر ایک وہ ہے. دوسرا بزنس مین بھی ڈرتے ہیں تھوڑے سے کیونکہ اصولاً اگر بزنس مین کے بیچ میں کوئی چیز ہو رہی ہو آپ میں ہم دو بزنس مین ہیں نیب کا تو نہیں تعلق ہونا چاہیے وہاں بھی کئی دفعہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں. وہ اس کو اسٹریم لائن کرنا پڑے گا اور ہم نے ایکچولی جو نیب کے اندر چینجز تھے وہ ادھر دیے تھے. سو اگر ریفارم تو ہر جگہ ریزسٹ ہوتی ہے. میں ریلوے کے اندر ریفارمز اب پوری ہم نے پیپر تیار کیا ہوا ہے ریزسٹنس اندر سے آتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اب ان کے اندر ہم ریفارم لا رہے ہیں آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں. جتنی آٹومیشن آتی جائے گی اتنی کم کرپشن ہوتی جائے گی. اندر سے ریزسٹنس آتی ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر کہ وہ آنے نہیں دیتے. ایف بی آر میں لگے ہوئے ہیں آٹومیشن کے اوپر ادھر بھی ڈیلیز آتی جا رہی ہے. اب جو ایکٹنگ ایف بی آر کے چیئرمین ہیں ان سے ہم نے ڈیٹ مانگی ہے کب تک آٹومیشن ہوگی. اصل میں دنیا آگے اس لیے چلی جاتی ہے کیونکہ ان کا جتنا زیادہ آپ آٹومیشن کے اوپر لاتے جائیں پلفریج اور چوری کم ہوتی جاتی ہے لوگوں کی آسانی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوتی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے آ جاتا ہے. پرائم منسٹر صاحب آپ نے ٹیم کی بات کی ایکسپرٹیز کی بات کی جب آپ کی کابینہ کو دیکھتے ہیں اور آپ کابینہ کی میٹنگز چیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو آپ کے پولیٹیکل منسٹرز ہیں جو الیکٹڈ منسٹرز ہیں ان کی پرفارمنس بہتر ہے یا نان الیکٹڈ ایڈوائزرز اور ایس اے پی ایم کی پرفارمنس بہتر ہے؟ دیکھیں ارشد جو محنت کرتا ہے جو جس میں پیشن ہے اپنی منسٹری میں وہ نظر آ جاتی ہے سب کو. اور جو محنت نہیں کرتا اور جس کو یا اپنے سبجیکٹ کے اوپر پوری طرح قابو نہیں کیونکہ قابو تو آ جاتا ہے آپ اگر بیٹھ کے اگر محنت کریں. مثلا میں مراد سعید کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے پیشن ہے اس کے اندر محنت کرتا ہے سارا وقت پڑھتا ہے ایک ایک چیز کیبنٹ میں آئے گا ایک ایک چیز اس نے پڑھی ہوتی ہے ساری چیزوں میں اس کا انپٹ ہے. اس طرح مثلا شیرین مزاری ہے وہ ہر چیز کیبنٹ کے اندر ان کی کانٹریبیوشن ثانیہ نشتر ہے ایک ایک رول پڑھ کے آتے ہیں تو اس کی بڑی کانٹریبیوشن ہوتی ہے کیبنٹ میں. تو جو منسٹری پرفارم کرتی ہے وہ خود ہی اسٹینڈ آؤٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. 2 سال کے اندر میں ایویلیویشن اب کر رہا ہوں اصل میں ہمارا پتہ کیا ہے ہم پہلا سال اسٹیبلٹی کے خوف کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے روپیہ اور نہ گر جائے وہ اس میں نکل گیا. دوسرا سال ہم ریفارم کے اوپر آئے کووڈ آ گیا 6 مہینے وہ ایک بڑے مشکل فیز سے گزرے. اس کے بیچ میں ہمارے جو انٹرنیشنل ہندوستان کی جو ان کی اگریسو اپروچ پاکستان کو بلیک لسٹ کروانا ہے ہمارے کے کیمپین انہوں نے پوری چلائی. اوپر سے ہمیں بڑی دفعہ خطرہ تھا کہ انہوں نے آزاد کشمیر ابھی بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن نہ کر دیں کیونکہ وہ جیسے جیسے وہاں جو انہوں نے الیکشن جیتی ہے نریندر مودی نے وہ ساری پلوامہ کے اوپر جیتی ہے کہ پاکستان کو سبق سکھایا یہ کیا. تو جیسے جیسے وہاں مسئلے بڑھتے جاتے ہیں کشمیر میں وہ پھنس گئے ہیں بری طرح. آرٹیکل تو ریووک کر دیا 370 ادھر ان کو بند بھی کر دیا آگے بند گلی میں چلے گئے اب کیا کریں. تو ہمیں کانسٹنٹلی تیاری رکھی ہوئی ہے فوج بھی تیار ہے ہم اس کے اوپر ایویلیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کر دیں آزاد کشمیر میں کوئی آپریشن نہ کر دیں کچھ. تو ایک وہ سارا وقت ہمارے پر پریشر ہے. یہ جو اب ٹائم ہے اور انشاءاللہ اللہ کے طرف سے جو ہم صحیح ڈائریکشن پہ اب نکل گئے ہیں مشکل وقت یہ جو نکلا ہے اب ہمارا اب یہ ٹائم ہے ہم پورے پلانز بنائے ہوئے ہیں ریفارمز کے منسٹریل ریویوز کے کہ کون سی منسٹری کا کیا ہے ان کے اوپر پورا میں نے ایک ایک منسٹری پہ منسٹری ریویو کر رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب آپ ٹیم سلیکشن کے حوالے سے
بطور سپورٹس مین اینڈ ناؤ ایز پرائم منسٹر. آپ نے ٹیم کئی دفعہ چینجز بھی کی ہیں, اپنے بہت قریبی ساتھی ہیں ان کو آپ نے کہا کہ یار نان پرفارمنگ ہے, اس کو چھوڑ بھی دیں. مزید کوئی ہم ری شفل دیکھ رہے ہیں کیبنٹ میں یا پروونسز میں؟ ایک آدھ ہو سکتی ہے, کوئی میس اس وقت میں نہیں دیکھ رہا, کیونکہ میں یہ تھوڑا ذرا اسٹیبلٹی چاہتا ہوں. دیکھیں ہماری جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو بڑا ڈیسٹیبلائز رکھا گیا ہے. ایک تو ساری یہ جو یونین آف کرپٹ یہ پولیٹیشنز ہیں, ان کی ساری ایک یونین بنی ہوئی ہے, چاہے وہ اسلام خطرے میں ہے, چاہے وہ مہنگائی ہے, وہ سارے کچھ اکٹھے ہوئے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ. تو انہوں نے شور اتنا مچایا, سارا وقت اسٹیٹمنٹس ٹی وی کے اوپر, وہ چیٹ شوز مذاق بنا ہوا ہے, وہ 2 وہ بیٹھ جاتے ہیں, ایک ہمارا بیچارہ وہ بیٹھ جاتا ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے. وہ اس سے ایک ماحول بنا ہوا ہے انسرٹنٹی کا. تو ایک تو وہ فائٹ کیا ہے, اوپر سے یہ جو باقی چیلنجز آئے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی ہماری اس وقت یہ جو ٹائم ہے یہ موقع ہے ہماری, اب ملک کو اٹھنے کا ٹائم ہے, اکنامک گروتھ کا ٹائم ہے, نوکریاں دینے کا ٹائم ہے. جس طرح یہ کنسٹرکشن پیکج, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا پیکج نہیں ملا. اس کے پھر اس کے اثرات ہوں گے باقی انڈسٹریز میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی ہمارے اسٹیبلٹی, تھوڑے 6 مہینے بھی مل گئے اسٹیبلٹی کے, یہ قوم اب اٹھ جائے گی, کیونکہ دم تو بڑا ہے اس کے اندر. ہم جو میں آپ کو جو صحیح طرح بتا نہیں سکا, دیکھیں ہمارا جو 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوا کیا ہے کہ ایک ملک فریکچر ہو گیا. آپ ادھر کوئی اور, اب بزنس مین کام کرنا چاہتا ہے, مثلا پروجیکٹس لگانا چاہتا ہے, پنجاب میں کوئی اور قانون تھے, کے پی میں کچھ اور ہے, سندھ میں کچھ اور ہے, سسٹمز مختلف ہیں. پروڈکٹ میں بنا رہا ہوں, سندھ کے سٹینڈرڈ کچھ اور ہیں, ادھر کچھ اور ہیں, یعنی فریکچر ہوا ہے. جو میں صرف کریکشن 18th امینڈمنٹ چاہیے کہ کئی جگہ کے اوپر, مثلا ٹورزم ہے, اب ٹورزم کی میں نے NCC بنا لی, نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی. ہمارا اتنا پوٹینشیل ہے ٹورزم کا, لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ صوبوں پہ چلی گئی ہے. اب صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ پوری طرح فیزیبلٹی بنائیں اس ملک کی ٹورزم کا پوٹینشیل کی. یہ سائنس ہے ایک, وہ اب صوبوں کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے. تو وہ میں نے اب اپنے نیچے کمیٹی بنائی ہے, پول کریں گے ریسورسز, بیٹھ کے ایک سینٹرلی سروں کے لیے ہم فیزیبلٹی بنائیں گے, پھر صوبوں کو کہیں کہ یہ آپ کا بہترین طریقہ ہے. مثلا سندھ کے اندر سارا جو کوسٹ پڑا ہے اس کے اندر ایسے ایسے بیچ ریزورٹس بن سکتے ہیں, یعنی وہ اتنی خوبصورت بیچز ہیں, لگون ہیں, وہ کوئی آپ فورن انویسٹر کو انوائٹ کریں کیسے جب ہمارے پاس کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے. تو اس لیے کئی چیزیں ہیں جو آپ کو سینٹرلی, جس طرح آپ کنسٹرکشن میں نے سینٹرلی کیا, ہم نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی, سارے صوبوں کو بٹھایا, قانون کو ریشنائز کیا, ریگولیشنز کم کیے کہ ایک آدمی کوئی کنسٹرکشن کے لیے آئے, وہ کبھی ادھر بھاگا جا رہا ہے, کبھی ادھر, کبھی بجلی کا بل, ساروں کو جس طرح دبئی میں ہے جو کامیاب ماڈل ہیں. تو اسی طرح پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم کئی جگہ کے اوپر چیزوں کو سینٹرلائز اپ کریں, اور صوبوں کو سب کو آپ بٹھا کے فیصلے کریں, اور پھر صوبے ایکسیکیوٹ کریں جا کے. لیکن کم از کم ہمارے پاس جو بزنس کو ہم نے مدد کرنی ہے اس ملک میں, ملک اٹھے گا کیسے جب انویسٹمنٹ شروع ہوگی, ہمارے بزنسز کے لیے آسانیاں ہوں گی, ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ تب ہوگی جب سارے ملک مل کے ایک سٹینڈرڈائز کرے گا ریگولیشنز. پرائم منسٹر صاحب, آپ نے انڈیا کی بات کی, اور جب آپ وزیر اعظم بنے, اپوزیشن کی طرف سے ایک بہت کرٹیسزم آتا ہے کہ آپ نے نریندر مودی کو کہا کہ نریندر مودی الیکٹ ہو جائے تو شاید تعلقات بہتر ہو جائیں. آپ انڈیا کو بہت بہتر جانتے ہیں, بطور کرکٹر بھی آپ کا ایکسپوجر تھا. یہ والی بات جو آپ نے کی تھی, آپ کو اس حوالے سے بریفنگ دی گئی تھی یا کہ یہ آپ کا اپنا پرسنل انالیسس تھا؟ پہلے میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو ایک جان کے پلان کر کے پاکستانی فوج کو گندا کرنے کے لیے پوری لابی بیٹھی ہوئی ہے, جو بار بار ایک ہی چیز کہتی ہے کہ جی یہاں سارا پاکستانی فوج سب کچھ کر رہی ہے, وہ انٹرفیئر کرتی ہے, وہ یہ کرتی ہے, وہ ملک کو چلا رہی ہے. میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ پاکستان کی فوج نے تو میرے لیے سپورٹنگ رول پلے کیا. جتنی بھی میری پالیسیز ہیں, فورن پالیسیز ہیں, آپ میرے مینیفیسٹو میں اٹھا کے دیکھ لیں, میں ساری اپنے مینیفیسٹو کی فورن پالیسی پہ چل رہا ہوں. افغانستان میں نے کہا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہوگی, ڈائلاگ سے ہوگا. آج ساری دنیا اس کے اوپر آئی ہے, پاکستانی فوج میرے ساتھ کھڑی ہے. ہندوستان سے ہم نے پوری کوشش کی, دوستی کی,
पूरी पाकिस्तानी फ़ौज ने मेरे साथ खड़ी। हमने जब वो जो उनका पायलट को वापस किया, पाकिस्तानी फ़ौज साथ खड़ी। कह सकती थी कि नहीं ये ना करें, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। करतारपुर पे हमने सारों ने डिस्कस करके सब कुछ किया। सो ये सारे इनिशिएटिव मेरे तो कहीं जो मेरी पॉलिसीज़ की कहीं रुकावट ही नहीं बनी। वहाँ बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, प्रो इंडिया लॉबी है, अपने हमारे लोग उनके साथ मिले हुए हैं, हर जगह पाकिस्तान की फ़ौज की तनकीद, कुछ हो पाकिस्तानी फ़ौज हमारे लिए। अब देखें ये कराची में जो ऑपरेशन है, ज़बरदस्त काम कर गया पाकिस्तान। आज जो हालात हैं कराची में, मैं रेगुलरली इन टच हूँ NDMA के साथ, जनरल अफजल के साथ। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज ना वहाँ मदद करें, वहाँ तो तबाही मच गई है। तो हर रोज़ उनसे मैं लेता हूँ, 60 उनके पाकिस्तान की फ़ौज के डिटैचमेंट्स काम कर रही हैं अब। तो पहले तो ये मैं क्लियर करूँ कि मुझे कोई किसी किस्म का किसी से कोई ब्रीफिंग नहीं, ये मेरी पॉलिसीज़ थी पहले दिन से, और वो मैं परसू कर रहा था। हमने क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी बेहतर होगा, क्योंकि तारीख़ हमें बताती है कि जो राइट विंग है, जो इनका जिस तरह वाजपेयी था, वाजपेयी जब आए बीजेपी पहली दफ़ा आई तो सब ने कहा कि तबाही मच जाएगी। वाजपेयी एक्चुअली वो इनके लीडर बने जो एक स्टेट्समैन थे। उन्होंने आके बल्कि पीस प्रोसेस शुरू किया, उन्होंने बातचीत शुरू की, कश्मीर के ऊपर बातचीत शुरू हो गई। मैं जब वाजपेयी पावर से हटे तो जब मैं उनको मिला हिंदुस्तान में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उन्होंने बताया कि वो कितने करीब आ गए थे कश्मीर का कोई एक सोल्यूशन, पाकिस्तान और कश्मीर। सो मुझे खौफ ये था कि कांग्रेस हमेशा डरेगी इनके प्रेशर में, ये राइट विंग के, तो ये जब आ जाएंगे तो हमारा तो मसला है कश्मीर का मसला हल हो। अब हमें क्या पता था, असल रंग तो नरेंद्र मोदी ने जब ये दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुए तो नजर आए इनके। ये तो बिल्कुल एक हिंदू था, एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, एक वो आदमी जो कि बिल्कुल तासुब मुसलमानों से नफरत करने वाला, जिसका एक आइडियोलॉजी है कि उन्होंने तो सब प्लान बनाया हो कि पाकिस्तान भी सारा, बल्कि पाकिस्तान का कश्मीर भी उनके नीचे। फिर जो उन्होंने कश्मीर में हरकतें की, जो उन्होंने जुल्म किया हुआ, फिर जो उन्होंने 2 लेजिस्लेशन पास की हिंदुस्तान में, जो सिटीजन एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसमें मुसलमानों को बिल्कुल ही दीवार से लगा, तो असल रंग तो तब नजर आए इनके। प्राइम मिनिस्टर साहब, काफ़ी चैलेंजिंग रही है इंडिया के साथ रिलेशनशिप। बालाकोट स्ट्राइक के बाद आपकी एक अहम मीटिंग हुई थी सर्विस चीफ्स के साथ। क्या उसमें ये रिकमेंडेशन भी कुछ सर्विस चीफ्स की तरफ से आई थी कि वी शुड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड और भारत को सबक सिखा देना चाहिए? और क्या दूसरी ये भी एडवाइस आई थी कि नहीं, पहले डैमेज असेसमेंट कर लें? और आपने अपना जो रिस्पॉन्स है, जो थ्रेट लेवल था, कितना ज़्यादा था और एस्केलेशन किस हद तक जा रही थी? देखें हर्षद, जब वो हुआ और ये रात के कोई सुबह के कोई 3 बजे गुफ्तगू हुई हमारी, वो ये था, सबसे पहले तो हम सब एक चीज़ पे मुत्तफिक थे कि अगर हमारे लोगों का खून किया उन्होंने तो हमने वापस रिस्पॉन्ड करना है। इसमें हम सब क्लियर थे और टारगेट भी सेट किया हुआ था कि जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करना था और उधर उनके काफ़ी कैजुअल्टीज़ होनी थी। अब सिर्फ डिस्कशन ये हुई कि क्या हमारे लोगों का खून हुआ है या नहीं हुआ। अब वो सुबह के 3 बजे थे, किसी को तो नहीं पता, बालाकोट की पहाड़ियों में वो उन्होंने बम मारे थे। तो हमने फिर आधे ये कह रहे थे कि नहीं अभी रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि इससे एक जिस तरह की ये रजीम है हिंदुस्तान की, अगर आपने ना किया वो साइन ऑफ वीकनेस लिए जाएंगे, वो फिर और आगे हमें समझेंगे कि हम बिल्कुल ही इनसे घबराए हुए हैं, तो वो और हमें हमारे ऊपर कुछ करेंगे। एक ये था। दूसरा व्यू ये था, और आधा आधा स्प्लिट था। दूसरा व्यू ये था, दूसरा व्यू जनरल बाजवा का था और मेरा भी यही था। हमारा ये था कि देखें, अगर आपने इस वक्त खून कर दिया और उन्होंने नहीं किया तो फिर ये एस्केलेशन की तरफ जाएगा, और हमारे बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं है एस्केलेशन, क्योंकि उसके बाद तो कहीं भी नहीं रुकेगी। उन्होंने फिर किया तो फिर हम मजबूर हैं। ये नहीं होगा कि वो अगर हमारे मुल्क में नुकसान करें और हम फिर उनको ना करें, ये नहीं होगा, ये हम क्लियर हैं सब। और हमारा उसके बाद अगर इन्होंने किया, हमारा रिस्पॉन्स तकड़ा होगा इनसे ज़्यादा, इस पे सब क्लियर है। तो क्योंकि हमने फिर कहा, फिर हमने कहा 9 बजे तक देखते हैं, वहाँ जाके चेक करते हैं, तो वो जब देखा कि कोई नुकसान नहीं हुआ तो फिर वो अक्ल वाला फैसला था। प्राइम मिनिस्टर साहब, लास्ट ईयर आपने कश्मीर का मुकदमा उठाया अक़वाम मुत्तहिदा में, इस साल भी आप जा रहे हैं, और इस साल आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? भारत के हवाले से आप नरेंद्र मोदी, बीजेपी को जो आपने एक नैरेटिव दिया हिंदुत्व का, उसको एम्फसाइज करेंगे? मुस्लिम ममालिक को इस इशू पे आप कैसे साथ लेके आएंगे?
پہلے دیکھیں ارشد، اس وقت وہ سچویشن کیا کشمیر کا، میرے خیال میں ہندوستان، جو میں کہتا جا رہا ہوں، اسٹریٹجک بلنڈر کر گیا کشمیر میں. یہ بہت بڑی انہوں نے مس کیلکولیشن کیا. ان کی جو اسمپشن تھی کہ ہم اگر کشمیر میں یہ کریں گے، تو ان کی اسمپشن یہ تھی کہ کشمیر کے لوگ اتنی فوج دیکھ کے ان کا، اور یہ پوری طرح ان کو دبائیں گے اور وہ کرش ہو جائیں گے اور وہ پھر مان جائیں گے، پھر یہ لوگ سیٹل کر دیں گے باہر، ڈیموکریسی بدل دیں گے اور یہ پھر ساری دنیا بھی تسلیم کر لے گی، دنیا ویسی ان کے ساتھ ہے. لیکن ان کی نمبر 1 اسمپشن یہ تھی کہ پاکستان کچھ نہیں کرے گا، چپ کر کے بیٹھ جائے گا. کیونکہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. ہمارے جو پچھلے حکمران تھے انہوں نے بڑے ان کو غلط سگنل دیے ہوئے تھے. حریت لیڈر سے نہیں ملے، ہندوستان گئے، کشمیر کا نام نہیں لیتے تھے. ان کی ہماری ایک فورن سیکرٹری تھی، انہوں نے کہا ہمیں انسٹرکشنز تھیں کہ ہندوستان کی تنقید نہیں کرنی. تو وہ، اور پھر جس طرح وہ شادی پہ بلایا اور یہ اور وہ، تو ان کو یہ تھا کہ یہ پاکستان اس وقت بڑے برے معاشی حالات میں ہے، اور ویسے بھی عمران خان نے بھی دوستی کرنے کی کوشش کی، تو یہ کچھ نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جس لیول پہ اس کو اٹھانا تھا، تو جس لیول پہ پاکستان اٹھایا ہندوستان نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اس سے ہوا کیا؟ پہلے تو وہ کشمیر کے لوگ دبے نہیں. آج کشمیر کے اندر وہ لائیو ہے، بالکل ان کی موومنٹ تیار ہے، وہ بالکل کرش نہیں ہوئے. یہ سب سے بڑی چیز. سیکنڈلی انٹرنیشنلائز ہو گیا ایشو، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اٹھایا گیا. میں نے خود ورلڈ لیڈرز کو ٹیلی فون کر کر کے سمجھایا بار بار کہ یہ بڑا خطرناک چیز ہے جو کشمیر میں ہے، کیونکہ اس کا ایونچولی تو یہ ایکسپلوڈ کر سکتی ہے ایک آل آؤٹ کانفلکٹ میں. تو اس کی وجہ سے یہ ان کو کرش نہیں کر سکے جیسے ان کا پلان تھا. ان کے بڑے خطرناک عزائم تھے، انہوں نے ان کو بڑی بری طرح مارنا تھا. آگے انہوں نے ویسے ظلم تو بڑا کیا ہے، لیکن ان کا اس سے زیادہ خون کرنا تھا ان کو، اور جس سے انہوں نے بالکل بیٹھ جانا تھا. وہ اب کر نہیں سکتے، ساری دنیا کی نظریں وہاں. اور میرے خیال میں اب یہ بند گلی میں پھنس گئے ہیں. اب کشمیر کے انہوں نے وہ کیا ہے کہ سارے ایک یونائٹ ہو گئے ہیں کشمیر کے لیڈرز کے جناب واپس کرو 370. اب جب 370 کو واپس کرتے ہیں، جو سپریم کورٹ میں بھی کیس ہے، اس کے بھی امپلیکیشنز ہیں. تو میرے خیال میں انہوں نے بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے. اور مجھے تو کشمیر کا وہ نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی بھی اب پرو انڈین پولیٹیشین سیاست نہیں کر سکے گا. آج محبوبہ مفتی، فاروق عبداللہ، میں نے ان کو خود سنا ہوا ہے انڈیا میں جب میں کانفرنسز پہ گیا ہوں. یہ سارے پرو انڈیا تھے، یہ کہتے تھے بالکل کشمیر انڈیا کے ساتھ اور سب کچھ. آج یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے. یہ سارے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر سے انڈیا کبھی بھی سنسیئر نہیں تھا. اور وہ اب ان کے لیے پالیٹکس کوئی کر بھی نہیں سکے گا جو پرو انڈیا بات کرے گا. کہ پرائم منسٹر صاحب، گلوبل پاور پالیٹکس بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، ڈفرینٹ گروپس اور بلاکس سامنے آ رہے ہیں. اس وقت آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ بیلنسنگ ایکٹ فارن پالیسی میں کس طرح سے آپ مینٹین رکھنا چاہیں گے، یا کہ آپ کسی ایک طرف جھکاؤ کریں گے؟ دیکھیے ارشد، ہمیں ہونا تو چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کی اس وقت ہماری ریلیشن شپ سب سے ٹھیک ہے امریکہ سے. کیونکہ افغان پیس پروسیس میں جتنی پاکستان نے مدد کی ہے اس پیس پروسیس کو پش کرنے کے لیے، اور میری ڈاکٹر عبداللہ سے کل ہی بات ہوئی، اس سے پہلے پریزیڈنٹ غنی سے ہوئی. کبھی بھی یہ اتنے قریب نہیں تھے امن کی طرف جو آج ہیں. اللہ کا شکر ہے افغانستان میں، اور ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان کے بعد سب سے زیادہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ وہاں امن ہو، کیونکہ اس کے ڈیویڈنس بہت زیادہ ہیں سارے خطے کو. ہے ہمارا جو سارا فارمر قبائلی علاقہ ہے، جو سارا کے پی ہے، جیسے ہی ہمارے یہاں ان سے تعلقات اچھے وہاں امن ہوتا ہے. یہ سارے علاقے میں، کیونکہ ٹریڈ سینٹرل ایشیا تک جائے گی، اور اس کا افغانستان کو بھی فائدہ ہے، پاکستان کو بھی فائدہ ہے. تو وہ تو، اور امریکہ سب سے زیادہ یہ اس کو سمجھ ہے کہ پاکستان نے کیا رول پلے کیا. تو امریکہ سے بھی ہمارے، پہلے تو وہ ہمیں کہتے تھے نا کہ ڈو مور، تو آج تو وہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں، پارٹنرز ان پیس. تو ایک تو وہ ہمارے ان کے تعلقات بڑی دیر کے بعد اچھے ہیں. ہمارے مڈل ایسٹ کے اندر ہمارے سعودی عربیہ سے بہترین تعلقات ہیں، ہمارے ایران سے بڑی دیر کے بعد اچھے تعلقات ہیں، یعنی جو پہلے تھے ان سے بہت بہتر ہیں، اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ ہمارے ہمسائے ہیں.
ترکی سے ہمارے پرابلی بیسٹ تعلقات ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ان کی آپس میں جو ہے نا, ہماری کوشش, میں پہلے دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کسی طرح ان کے جو آپس میں جو بھی اختلافات ہیں وہ کم کیے جائیں. ہمارا رول ہی وہ بنتا ہے. پرائم منسٹر صاحب کا ایک انٹرنیشنل پرسونا بھی ہے اور کافی لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی بھی ہے. کچھ نام بتانا چاہیں گے کون سے انٹرنیشنل لیڈرز ہیں جن کے ساتھ آپ کی دوستی اور ابھی بھی پرسنل رابطے ہیں جو کہ آپ پاکستان کی فیور میں استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میرے رابطے تو ٹھیک ہیں سب سے, لیکن آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن میں دوستی سے زیادہ انٹرسٹ کاؤنٹ کرتے ہیں لوگوں. جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا, میری جتنی بھی اس سے اچھی دوستی ہو یا اچھے تعلقات ہو, ان کے جب انٹرسٹ شفٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں, کیونکہ آخر میں تو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پھر پہلے دیکھتے ہیں. تو یہ دوستی ایک لمیٹڈ, یہ اس طرح اچھا ہوتا ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, جب بھی ٹیلی فون کریں ان کو بات کریں, وہ آپ کو جانتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایکسیس ہے وہاں تک ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ ان کو اس دوستی پہ ریلائی کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ سارا وقت چلیں گے؟ وہ مشکل ہوتا ہے. پرائم منسٹر صاحب, 22 سال کی جد و جہد اور 2 سال بطور وزیر اعظم, کون سا زیادہ آسان کام ہے؟ دیکھیں ارشد, ایک زندگی ایک سٹیپنگ سٹون کا نام ہے. آپ سکول میں محنت کرتے ہیں تو یونیورسٹی میں اچھی محنت کرتے ہیں تو اچھی نوکری مل جاتی ہے. اس نوکری میں اگر آپ ایکسل کرتے ہیں تو آپ اوپر چلے جاتے ہیں. تو جو بھی آپ کا زندگی کا ایکسپیرئنس ہے نا, وہ آپ کو تیار کرتا ہے اگلے چیلنج لینے کے لیے. پرابلم انسان کی ایوولوشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جا کے ڈر جاتے ہیں نیا چیلنج لینے کے لیے. ہم کہیں نہ کہیں اپنی کمفرٹ زون میں پڑ جاتے ہیں. میں نے جب کرکٹ چھوڑی تو میں ہاسپٹل بنانے لگا. میری اپنی بہن نے ایک دن مجھے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ تو ہاسپٹل بننا نہیں ہے, تو اتنی تم نے کرکٹ سے جو عزت کمائی تھی وہ ساری ضائع ہو جائے گی, لوگ تمہیں گالیاں نکالیں گے, پبلک سے پیسے اکٹھے کر رہے ہو. وہ میرا بھلا سوچ رہی تھی, وہ اس لیے نہیں, لیکن یہ کیوں کتنے بڑے بڑے سپورٹس مین ہوتے ہیں, کیوں وہ زندگی میں اس کے بعد بس ساری زندگی سپورٹس پہ بات کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ آسان ہوتا ہے, کمفرٹ زون ہے آپ کی. میرے لیے میں کرکٹ کے بعد صرف کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا رہتا, اس سے آسان زندگی کیا ہونی تھی میری. لیکن میری جو زندگی کا جو آنورڈز پروگریشن ہے بس وہ وہاں کیپ ہو جانا تھا. جب آپ کی زندگی سے چیلنج ختم ہوتا ہے, آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. زندہ تو آپ پھر بھی رہتے ہیں, لیکن آپ کی زندگی کا جو پروگریشن ہے اوپر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے سارا وقت ہاسپٹل میں, وہ میرے لیے بڑا مشکل تھا. اتنی تنقید مجھے کی, میں کہا میں اپنے کوشش سے بنا رہا ہوں ہاسپٹل, میرے اپنے کئی جانے والوں نے میری تنقید کی کہ جی اپنی پبلسٹی کے جو بھی کر رہا ہے. اس کے بعد جب میں پالیٹکس میں نے فیصلہ کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 14 سال تو لوگوں نے میرا مذاق اڑایا, صرف 14 سال. میں اب سوچتا ہوں کہ میرے سے بڑے قابل لوگ تھے, ایکیو خان تھے, اصغر خان تھے, نور خان, ان سب نے پارٹیز, بڑے قابل لوگ تھے, انہوں نے پارٹیز بنائی, حمید گل, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پارٹیز. کیوں نہیں کسی کی کامیاب ہوا؟ کیونکہ میں نے ریلائز کیا یہ جو مشکل وقت آتا ہے نا آپ کے اوپر, جب آپ اکیلے ایک سیٹ لے کے پھر رہے ہیں, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, جی ٹانگا پارٹی ہے, یہ وہ ہے, لوگ گھبرا جاتے ہیں, لوگ ہار مان جاتے ہیں, ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. مذاق کر رہے جی, وہ دیکھیں جی وہ میرا مذاق اڑ گیا. وہ جو آپ جب یہ مشکل وقت سے نکلتے ہیں تو اللہ نے انسان کو بنایا سے وہ اور طاقت آ جاتی ہے اس میں, وہ پھر اگلے چیلنج کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو 22 سال اگر میں نہ کرتا, یہ میں 2 سال نہیں گزار سکتا تھا. جتنی مجھے تنقید ان 2 سال میں ہوئی ہے, جتنے مشکل 2 سال, دیکھیں ایک گورنمنٹ ملی جو بینکرپٹ تھی, اوپر سے نئی ٹیم ملی. اب آپ نئی ٹیم لے کے آ رہے ہیں جن کو کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, 2-3 لوگوں کو, باقی تو ساری نئی ٹیم تھی. ادھر بھی پنجاب میں بھی, وہاں بھی سارے نئے لوگ تھے. اوپر سے تھن سی میجورٹی تھی, یعنی سارا وقت اپنے الائز کو بھی خوش رکھنا ہے, اپنے بینک بینچرز کو بھی. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں تو جو پارلیمنٹ میں آتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے, وزیر اپنی اچکن سلا لیتا ہے وزیر بننے کے لیے. آپ نے فرسٹ ٹائم کب سوچا تھا کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے؟ میں نے جب شروع کی تھی پالیٹکس 24 سال پہلے, میرے ذہن میں یہ کبھی شک نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. جس طرح میں 9 سال کی عمر میں جب فیصلہ کیا میں ٹیسٹ کرکٹ بنوں گا, تو میرے میں کبھی شک نہیں تھا کہ میں نہیں بنوں گا.
وہ اور بات ہے کہ جب میں بنا میں نے کہا اتنا مشکل تھا. تو اسی طرح یعنی میں جو کام کرتا ہوں نا اشرف, میں کشتیاں جلا کے کرتا ہوں. کشتیاں جلانے کا مطلب پھر میں یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں فیل ہوا تو میں چھوڑ دوں گا. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں یہ کرتا رہوں گا, کوشش کرتا رہوں گا. تو جو انسان کا جینیس ہے نا آپ سب میں, اللہ نے ہمارے اندر بڑی طاقت دی ہوئی ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کیا چیز بنایا. لیکن جب ہم اپنی ایک چیز پہ فیصلہ کر کے کشتیاں جلا کے جب چلتے ہیں تب ہی ہماری یہ طاقت اندر سے نکلتی ہے. جب ہم اپنا پل توڑ دیتے ہیں کہ واپس اب کوئی نہیں جانا, تب ہی انسان پھر گرو کرتا ہے اس کے اندر. کیونکہ وہ جب وہ کہتے ہیں نا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن, آپ کی صلاحیتیں نکلتی تب ہیں. انسان نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام ہی تب کیے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں یا آگے جاؤں گا اور یا موت ہے. پرائم منسٹر صاحب, آپ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آلویز بین ڈارلنگ آف دا انٹرنیشنل میڈیا اینڈ دا ڈومیسٹک میڈیا. آپ نے کہا 2 سال آپ پہ تنقید بہت زیادہ ہوئی ہے. یہ تنقید جو ہے یہ ڈومیسٹک نیشنل میڈیا میں ہوئی ہے یا انٹرنیشنلی بھی ہوئی ہے, اور آپ کے جو میڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس پہ انٹرنیشنلی بھی کافی سوالات اٹھائے گئے ہیں. تو کیا میڈیا کچھ ریفارمز کرنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ دیکھیں ارشد, میں نے میڈیا سے میرے اب 45 سال ہو گئے ہیں کہ میں میڈیا سے انٹریکٹ کرتا تھا. میں جب کرکٹ کیپٹن تھا تو ان دنوں میں پولیٹکس زیادہ نہیں تھی, تو ملک کی مجھے تب جنرل ضیاء کا زیادہ دور تھا, تو کرکٹ کیپٹن کو سیکنڈ کوریج ملا کرتی تھی. یعنی ہماری جو کرکٹ کی پولیٹکس تھی وہ بھی, تو میرا میڈیا سے انٹریکشن تھرو آؤٹ رہا. دیکھیں میں نے میڈیا کو ہمیشہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. ایک میڈیا میں وہ لوگ ہیں چاہے آپ الٹا بھی لٹک جائیں نا تو انہوں نے آپ کو برا بھلا ہی کہنا ہے, ان کو ایک طرف رکھتے ہیں. دوسرا میڈیا میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جب آپ اچھا کرتے ہیں آپ کو اوپر چڑھا دیتے ہیں, جب آپ برا کرتے ہیں تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا مجھے یاد ہے ہم میچ ہارتے تھے, تو جیسے میچ ہارتے تھے تو اگلے دن لڑکے شراب پی رہے تھے, رات کو پارٹیز کر رہے تھے, وہ یعنی ہر بری چیز وہ کر رہے تھے, اس لیے میچ ہار گئے. جب اچھا کرتے تھے وہ نیوزی لینڈ کی جامعہ مسجد میں پلیئرز نے جا کے جمعہ کی نماز پڑھی اور انہوں نے لڑا سامان. یعنی وہ اس طرح کے تھے. پھر تیسرا ایک ہوتا ہے کرٹک جو اصل میں آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہ صحیح معنی میں تجزیہ کرتا ہے, انالیسز کرتا ہے کہ ہاں یہ ہے, یہ ملک کے حالات ہیں, یہ کر رہا ہے, یعنی یہ ان کے چیلنجز ہیں, ہاں یہاں ان کو تنقید کرنی چاہیے, یہ برا کر رہے ہیں لیکن یہ اچھا بھی کر رہے ہیں. وہ کم ہوتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں 3 قسم کی. میں کبھی میڈیا کی تنقید سے نہیں ڈرا کیونکہ میں تو عادی ہوں. کیونکہ میرے خیال میں عزت اور ٹیم ڈرتی ہے. پہلے میں یہ واضح کر دوں, اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ عزت اللہ سے دیتا ہے اور کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا آپ کے اعمال اور اس کی پرمیشن کے بغیر, تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں اس سے. اور کسی کو اتنی تنقید نہیں ہوئی جتنے مجھے ہوئی ہے دنیا میں, زندگی میں. کیونکہ جب جتنا آپ اوپر جاتے ہیں تو ایک اچھا ایک لوگوں کو خوشی ہوتی ہے آپ کو نیچے کھینچ کے. وہ ہمیشہ یہ ہر سیلیبریٹی سے ہوتا ہے. تو لیکن وہ آپ پھر اس کو سمجھ آتے ہیں. پرابلم کیا ہوتا ہے مجھے جب گورنمنٹ کے اندر جب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, جب فیک نیوز دی جاتی ہے. اب میں چائنا جا رہا ہوں, ہم ملک کو بچا رہے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس فورن ایکسچینج کے ڈیفالٹ کر رہے ہیں, ہم چائنا جا رہے ہیں ان سے سارے پیسے مانگنے کے لیے. ایک تو میرے لیے یہ بہت بڑا عذاب, یعنی میں نے کو جتنا کل کیا ہے ان 2 سالوں میں پیسے مانگنے کے لیے. دیکھیں اپنوں سے پیسے اکٹھے کرنا, اپنے لوگوں سے ہاسپٹل بنانے کے لیے, پاکستانیوں سے پاکستان ہاسپٹل, وہ مجھے نہیں تکلیف ہوتی. لیکن آپ پرائے سے جب پیسے مانگتے ہیں مجھے بڑی شرم آتی ہے. تو چائنا ہم جا رہے تھے پیسے لینے کے لیے. اس دن جہاز میں ہم بیٹھے ہیں, 2 مین پیپرز کی ہیڈ لائن کہ عمران جا رہا ہے سی پیک کو ریویو کرنے کے لیے. اب انہیں پتا تھا کہ چائنیز کے لیے کتنا سینسٹیو ہے. جیسے ہی ہم وہاں پہنچے وہاں ایمبیسڈر نے کہا جی وہ بڑے اپسیٹ ہیں, چائنا پہنچے آپ پیسے مانگنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں آپ کے اخباروں میں نکلے, وہ بڑے سینسٹیو ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے. ایک فیک نیوز, کوئی اس میں سچ نہیں تھا, فیک نیوز اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے. اس طرح اچھا جی IMF نے کہہ دیا کہ روپیہ جا رہا ہے 185 پہ, ہم روپے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں. اور فیک نیوز, میں اس کے اگینسٹ ہوں. اب اس کے اور پھر یا ذاتی اٹیک, جی عمران خان کی طلاق ہونے لگی ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے, ملک کے پرائم منسٹر سے بات کر رہے. عمران خان سیلیبریٹی نہیں ہے,
ملک کے پرائم منسٹر کو آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور میں نے کیا کیا, میں نے جا کے وہ پیمرا کو کہا اور پھر میں نے وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیا, کوئی سزا بھی نہیں ملی. یہی انگلینڈ میں کسی پرائم منسٹر کے اوپر کوئی کہے, پھر کہے جی اس نے سی ڈی اے کا چیئرمین چینج کر دیا کیونکہ عمران اپنی وہ چیزیں ریگولرائز کرا رہا تھا, یعنی غلط کام کر رہا تھا. ملک کا پرائم منسٹر, یہ انگلینڈ میں کوئی میرے خلاف کہتا, میں پرائم منسٹر ہوتا, آپ کو ملینز آف ڈالرز کے ڈیمیجز ملنے تھے. تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ہے فریڈم آف سپیچ, ایک ہے پروپیگنڈا, ایک ہے ملک کو ڈیمیج کرنے والا پروپیگنڈا, ایک ہے ملک کی آپ وزیر کی, ایک وزیر کو آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ٹیکس نہیں دیتا, ہم ٹیکس کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس نے اپنی ٹیکس ساری ریٹرنز دکھا دی. یہ ڈیمیج کرتی ہیں یہ ساری دنیا میں. میں لیکو نیو کا پڑھ رہا تھا, جب سنگاپور کے اندر جب وہ پرائم منسٹر بنا, کوئی بھی ان کے وزیر کے اگینسٹ کہتا تھا, وہ کہتا تھا فوری طور پہ عدالت میں جاؤ اور اپنے آپ کو کلیئر کرو. تو ہمیں کوئی فورم ہونا چاہیے کہ یہ جس طرح کی فیک نیوز آتی ہیں جو ڈیمیج کرتی ہیں ملک کو, یہ بالکل فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, یہ بالکل ڈیموکریسیز کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. میں صرف اس کے اوپر آبجیکٹ کرتا ہوں. اچھا پرائم منسٹر صاحب, بینگ دا چیف ایگزیکٹو کافی مشکل کام ہے, 22 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری, آپ ایکسپورٹس مین بھی رہے ہیں, آج کل ریلیکس کیسے کرتے ہیں آپ؟ آج کل 2 سال میں آپ کو یہ بتاؤں, 2 سال میں میں نے 5 ڈنرز اپنے گھر کے باہر کھائے ہیں. یہاں سے آتا ہوں گھر سے سیدھا آفس, آفس سے گھر. ایک میں نے چھٹی نہیں لی. کوئی میں نے پرائیویٹ ٹرپ, جس طرح نواز شریف کی کوئی 24 لنڈن کی ٹرپس تھی پرائیویٹ, آصف زردار کی 50 صرف دبئی کی ٹرپس تھیں پرائیویٹ, کوئی پرائیویٹ ٹرپ نہیں. کام کرتا ہوں, گھر جاتا ہوں اور آفس آتا ہوں. شام کو میں اس لیے بھی نہیں نکلتا کیونکہ میں چاہتا ہوں لوگ تنگ نہ ہو, کیونکہ وہ سیکیورٹی کے لیے وہ سڑک بند کریں گے, لوگ اپسیٹ نہ ہو. میں گھر میں رہتا ہوں. صرف میرا جو ریلیکس کرتا ہوں گھر جا کے, گھر میں ریلیکسیشن, پڑھتا ہوں کتابیں بھی کئی دفعہ, وہ ریلیکس کرتا ہوں. بس میں اور میری بیوی ہم اکٹھے ہوتے ہیں بس. اور کتابوں کا ذکر کیا, لاسٹ کتاب آپ نے کون سی پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے لاسٹ ایک بڑی اچھی, اس کا مجھے ایک بیسکلی ہسٹری تھی اسلام کی, جو ہماری رائز اینڈ فال, یعنی یہ بڑا ضرور دیکھیں, تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے انسانوں کی, کیونکہ وہ آپ کو بتاتا ہے کس وجہ سے ایک وقت مسلمان کا سویلائزیشن اوپر گیا تھا اور پھر کیا وجوہات تھی جو ہمارے سویلائزیشن نیچے آیا. تو وہ میں نے لاسٹ پر, بلکہ میں نے ٹویٹ بھی کی تھی. ابھی بھی ایک اور میں کتاب پڑھ رہا ہوں صوفیزم کے اوپر. میں زیادہ اس کے اوپر اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ دیکھیں, میں علامہ اقبال کا میرے خیال میں بہت بڑے, ہمیں انشاءاللہ اپنے کورسز میں بھی لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے اسپریچول ڈیموکریسی کی بات کی تھی کہ پاکستان کا جو انہوں نے پکچر کیا اسپریچول ڈیموکریسی, مجھے شروع میں نہیں سمجھ آتی تھی کیا مطلب ہے اسپریچول ڈیموکریسی. آہستہ آہستہ میں نے ریئلائز کیا کہ ان کا مقصد کیا تھا. اسپریچول ڈیموکریسی کا اصل میں مقصد, سارے اللہ کے جو پیغمبر تھے, وہ سارے اللہ کے پیغمبر, ان کو کہیں نہ کہیں اقتدار ملا. حضرت موسیٰ کو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سلیمان کو, تو اقتدار تو ان کو بھی ملا تھا, لیکن انہوں نے اقتدار اور ایک انسانیت کے لیے لیا, ایک انصاف کے نظام, اور مخلص تھے, کوئی ذات کے لیے نہیں وہ آئے تھے. یہاں جو میں نے دیکھا اپنی پارلیمنٹ میں, اگر میں یہ کہوں کہ ہم اسی اسپریچول ڈیموکریسی سے بالکل دوسری اینڈ پہ چلے گئے ہیں کہ آپ اپنے چوری بچانے کے لیے ملک کو, ڈیموکریسی کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں, ہمیں آہستہ آہستہ اپنی ملک کو ٹھیک کرنا جب ہوگا, جو کوالٹی آف ہمارے لوگ اسمبلی میں آتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. اس میں پبلک, اس میں بڑی چیزیں چاہیے, لیکن جب تک آپ کے پاس وہ لوگ نہیں آئیں گے اسمبلیوں میں جو اپنے ملک کا سوچیں گے بجائے اپنی ذات کا. اسپریچول ڈیموکریسی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان مخلص ہوتا ہے, انسان سوچتا ہے کہ میں بڑا, اللہ نے مجھے موقع دیا ہے, بڑی ذمہ داری دی ہے, تو میں اپنی قوم, یہاں غربت اتنی زیادہ, لوگوں کی میں خدمت کروں بنسبت کہ میں اپنا سوچنا شروع ہو جاؤں. یہ بہت بڑا ہماری, ہمیں جو موو کرنا ہے نا, جو ہماری ڈیموکریسی ادھر سے پیچھے چلی گئی ہے ویژن سے, ہمیں واپس اس ویژن کی طرف آنا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کیونکہ زیادہ ٹائم شام کو گھر پہ گزرتا ہے, تو گھر میں بھی سیاست ڈسکس ہوتی ہے؟ بڑی کم, یعنی کون آدمی ہے جو اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا. میں بالکل سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ پرابلمز ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, اور مجھے بڑے اچھے ان کے بیلنسڈ ویوز ملتے ہیں. لیکن زیادہ اور ہیں کیونکہ وہ تو بالکل ہی دنیا سے ریمووڈ ہیں,
وہ تو اور طرح دیکھتی ہیں دنیا کو. تو ریلیکس گھر میں کرتا ہوں, بس سکون گھر میں آتا ہے. آپ کے جو بطور چیف ایگزیکٹو فیصلے ہیں آپ کے مذہبی عقائد سے انفلوئنس ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو یا پولیٹیکل ریالٹیز سے ڈریون ہوتے ہیں؟ سب کچھ, لیکن مینلی میں آخر میں فیصلہ یہ کرتا ہوں, اپنی ذات کو پہلے نکالتا ہوں, اپنے لائکس اور ڈس لائکس بالکل باہر نکال دیتا ہوں. فیصلہ کرتا ہوں کہ میری ملک کی بہتری کیا ہے, اور میرے ملک کی بہتری میرے غریب کی بہتری کیا ہے. میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں, مثلا اب کنسٹرکشن ہے, اس میں روزگار ملے گا, ہم غربت کم ہوگی. ہمارا جو سارا احساس پروگرام ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, کیسے ہم غریب کا بہتر کریں گے. دیکھیں بیسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں فرق کیسے ہوں. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایک فلاحی ریاست کی وجہ سے ایک قوم خوشحال ہوتی ہے, جو کہ مدینہ کی ریاست میں تھی. پیسہ تو ان کے پاس نہیں تھا, تو دوسرے لوگ کہتے ہیں جی پہلے قوم خوشحال ہوتی ہے پھر فلاحی ریاست بنتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی برکت تب آتی ہے جب آپ ایک انسانیت کی ایک ریاست میں فلاحی ریاست یعنی اپنے نچلے طبقے کی قدر کرتے ہیں. اور چائنا کا جو ایکسپیرنس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تب وہ ایک بڑی پاور بنے. پرائم منسٹر صاحب, ایک گلوبل سکسیس سٹوری میں آپ کا ذکر آ رہا ہے اور لوگ یہ جاننا بھی چاہ رہے ہیں, سمجھنا چاہ رہے ہیں. ایک تو آپ نے بتایا کہ بیسک جو چیز ڈرائیو کرتی ہے آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو, کرونا پینڈیمک ہے اس میں جو ڈیسیجن میکنگ آپ نے کی ہے اس میں جو ڈرائیونگ فورس تھی کیا اس میں بھی یہی تھا, اور جو سٹرکچرز اس میں آپ نے بنائے مثلا لوکس کا بھی آیا اس میں بھی ایک آپ نے نیا سٹرکچر بنایا, اور کمیونیکیشن آپ خود بھی کافی گائیڈ کرتے ہیں اپنے حکومت کو, حکومتی ترجمانوں کو, کتنا اہم رول اس میں کمیونیکیشن اسٹریٹجی نے آپ کی پلے کیا؟ دیکھیں جب کرونا آیا نا تو سمپل چیز یہ تھی کہ لوگ سارے دیکھ رہے تھے یورپ کو, اسپین کو دیکھ رہے تھے, اٹلی کو, وہاں لوگ مر رہے تھے, وہاں پھیلتی جا رہی تھی, وہ کیسز بڑھتے جا رہے تھے. یہاں پینک کر گئے, گھبرا گئے لوگ, اور پریشر ایک دم پڑ گیا کہ کیونکہ وہاں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا یہاں بھی کرو, اور بڑی تنقید شروع ہو گئی. سندھ کی گورنمنٹ نے اپنا سٹیپ لے لیا, انہوں نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا, اور ساری جگہ سے میرے پہ پریشر پڑ گیا کہ میں ان کی طرف چلوں. میں نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرا سب سے پہلا خیال گیا کہ جو ہمارے دہاڑی دار, ہمارے جو یہ چھابڑی والے, جو غریب جو کماتے ہیں اور ان کے گھر کو کھانا ملتا ہے, یہ انفارمل سیکٹر ہے, ہمارے پاس ان کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے. مثلا امریکہ کے اندر تو ان کا سارا رجسٹرڈ لیبر ہے, انہوں نے تو سیدھے جو رجسٹرڈ لیبر تھے ان کو بینکوں میں پیسے ڈال دیے. ہمارے پاس تو 80% ان رجسٹرڈ ہے. تو مجھے ایک دم سوچ آیا کہ ہم ان کا کیا کریں گے. اب ایلیٹسٹ جو ہماری سوچ تھی وہ ساری کہہ رہی تھی کیونکہ وہاں ہے تو بند کرو. اب میں گلبرگ, میں بڑے بڑے E7, ہم اپنے میں بنی گالا, میں زمان, ہم تو ہمارے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا اگر ہم لاک ڈاؤن ہو جاتے, بلکہ گورنمنٹ سرونٹس کو تنخواہیں بھی مل رہی تھی آرام. لیکن ایک معاشرہ جب اس طبقے کا نہیں سوچتا جو پہلے ہی بڑی مشکل زندگی گزار رہا ہے, میرے خیال میں اللہ کا عذاب آتا ہے اس پہ. اور میرے خیال میں میرا یہ ایمان ہے, ہاں ہم نے قدم بڑے اٹھائے, ہماری NC نے بڑے اچھے فیصلے کیے, ہم نے بڑے ہر روز بیٹھ کے ایڈوائز لیا, ایکسپرٹ اوپینین لیا, لیکن پھر بھی ایک ایکس فیکٹر تھا. ہم جو بھی کر لیتے آج یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنا کرم کیا. میرے خیال میں اللہ کی برکت آتی ہے جب آپ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرتے ہیں, جب وہ دعا آپ کو دیتا ہے اللہ اس کی دعا زیادہ سنتا ہے. ہم نے احساس پروگرام میں ریکارڈ ٹائم میں اتنا زیادہ کیش, میرے خیال میں تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو, فیملیز کو ہم نے تقریباً 200 ارب روپیہ کیش ٹرانسفر, کوئی فرق نہیں تھا کون سی پارٹی کدھر. سب سے زیادہ سندھ کے صوبے میں دیا, حال ہمارے وہاں گورنمنٹ نہیں تھی, لیکن ہم نے صرف میرٹ پہ دیا. میرے خیال میں ہم نے جو غریبوں کا دھیان, اور جلدی سے اکانومی کھول دی, کنسٹرکشن کھول دی, جو ہم نے ان کا سوچا, ہمارے ملک میں اللہ کی برکت آئی, ہمارے ساتھ والے ملک میں ہندوستان میں تباہی آئی. یہ جو آج میں بات کر رہا تھا ٹائم میگزین میں جو آیا ہے آرٹیکل, آپ پڑھیں تو صحیح کہ وہاں کیا حالات ہوئے, کیونکہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر 4 گھنٹے کے کرفیو میں ملک بند کر دیا. وہ بیچارے غریب لوگ 100 میل چل کے جا رہے ہیں, ٹرانسپورٹ بند, وہ بچے عورتیں جا رہے ہیں, یعنی جو تباہی. اس کے لیے ان کے ذرا آپ حالات دیکھیں, کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور اوپر سے غربت بھی بڑھ گئی. اچھا پرائم منسٹر صاحب, بطور چیف ایگزیکٹو جب آپ ڈیسیجنز لیتے ہیں تو اس میں آپ سمریز پڑھتے ہیں یا آپ کے مشیر وزراء آپ کو بتاتے ہیں, اس بیسس پہ ڈیسیجنز لیتے ہیں, یا کوئی ایسا بھی کیس 2 سال میں ہوا جس میں آپ نے پوری فائل منگوا کے پڑھی ہو, یا کہ انٹیلیجنس رپورٹس پہ انحصار کرتے ہیں؟ سب کچھ.
سب ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ہر کیس کتنا سیریس ہے. ایک گورنمنٹ کے اندر آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے. میں جب صبح اٹھتا تھا نا, یہ اب کی میں بات نہیں کر رہا, جب میں پاور میں آیا تو صبح اٹھتا تھا, اتنے زیادہ مسئلے تھے, تو میں سوچتا تھا کہ کون سے کو نمبر 1 پرائرٹی, پھر نمبر 2, پھر نمبر 3, کون سے میں نے کوئی بھی. شروع میں تو ہم, یعنی میں جب گھر جاتا تھا شروع کے دنوں میں یقین کرو کہ میں اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا مینٹلی, میرے میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, مشکل سے کھانا کھاتا تھا اور سو جاتا تھا. یعنی اتنا ایگزاسٹ, کیونکہ ایک ایریا کے اندر جب پریزنٹیشن لیتا تھا, وہ پی آئی کی پریزنٹیشن تھا, وہاں ڈپریشن, اکانومی کا سنتے تھے تو ادھر مشکل, قرضے کدھر دینا ہے, لائبلٹیز کدھر. سو پھر میں نے اپنے ذہن کو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو میں بالکل کچھ نہیں کر سکوں گا. پھر میں پریزنٹیشن, پھر پرائرٹائز کیا کہ یہ ہمارے سب سے بڑے ایشوز ہیں, ان کو پہلے ڈیل کرتے ہیں. اس لیے کئی ایریاز نگلیکٹ ہو گیا. مثلا سپورٹس, سب سے آسانی تو میں سپورٹس ٹھیک کر سکتا ہوں, لیکن وہ سپورٹس بیک برنر پہ چلے گی جب اتنے بڑے بڑے اس سے اور ملک کے مسئلے تھے, تو وہ پھر پیچھے جانے شروع. تو بیسکلی آپ کی کوشچن کا جواب یہ ہے کہ آپ پرائرٹائز کرتے ہیں, کہ آپ دیکھ لیتے ہیں. مثلا میں نے کنسٹرکشن کو پرائرٹائز اس لیے کیا کیونکہ اس میں سب سے زیادہ نوکریاں, ویلتھ کریشن, گروتھ ریٹ, قرضے واپس کرنے کی ہمارے میں طاقت آئے گی, تو اس کو پرائرٹائز کر لیا. اسی طرح میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو پرائرٹائز کرنے لگا ہوں, کیونکہ سب سے زیادہ اس کے بعد امپلائمنٹ وہاں آئے گی. وہ اصل میں تو اسمال اور میڈیم انڈسٹری, اب وہ اگلا میرا ہے کہ اس کو بھی میں لے رہا ہوں, ٹورزم لے رہا ہوں. اس طرح جو ہمارے ملک کے کی سیکٹرز ہیں ان کو پرائرٹائز کر رہا ہوں. اچھا پرائم منسٹر صاحب, آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہیلتھ فریک بھی ہیں. آج کل جاگنگ کتنے کلومیٹر کر رہے ہیں اور اینکلز پہ ویٹ کتنا پہن رہے ہیں؟ بالکل 2 سال میں میری ایکسرسائز بالکل کم ہو گئی. بہت. ہاؤ ڈو یو مینٹین یور سیلف؟ بڑی مشکل سے. پیٹ میرا پہلی دفعہ زندگی میں نکل رہا ہے. مشکل ہے کیونکہ وہ دیکھیں, اگر میں عموماً میں صبح کرتا تھا, اب میں صبح زیادہ ایکسرسائز کروں تو میرے میں وہ یعنی مجھے الرٹ ہونا پڑتا ہے مینٹلی. میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں تھک جاؤں دوپہر تک. سو اس لیے میں نے شروع میں کرتا تھا, میں دوپہر کو میں اس طرح کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا تھا, اس لیے میں اب ایکسرسائز اتنی نہیں کرتا. اچھا پرائم منسٹر صاحب, آپ نے پوری قوم کو کہا ہے کہ گھبرانا نہیں. 2 سال ہم یہی سنتے رہے, کب تک قوم گھبرائے نہ؟ میں پی ایم ہاؤس آ رہا تھا آج, تو یہیں پہ پی ایم ہاؤس میں کس نے کہا یہ پرائم منسٹر صاحب سے ضرور پوچھیے گا. دیکھیں, ایک قوم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم کس طرح کی قوم بننا چاہتے ہیں. کیا ہمیں خوددار قوم, ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں, یا ہم اسی طرح رینگنا. 20 دفعہ تو آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ہیں, کیوں جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس؟ ہم بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس قوم نے ایک خوددار, ایک قوم مثال بننا تھا دنیا کے اندر, کیا وہ بننا ہے؟ کبھی بھی جب آپ کو وہ بڑا, جتنا آپ اوپر جانا چاہتے ہیں, میں اگر بڑا کھلاڑی بننا چاہتا تھا, میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا. یعنی باقی کھلاڑیوں کی اور رجیم تھی, میری سب سے زیادہ, میرا ورک آؤٹ سب سے زیادہ تھا, میری ڈیڈیکیشن سب سے, پریکٹس سب سے زیادہ تھی. تو کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بینکرپٹ اکانومی سے ایک دم کوئی بڑی قوم بن جائیں گے محنت اور مشکل کے بغیر؟ کیا کوئی کبھی ہوا ایسا؟ یہ خوابوں میں تو شاید ہو سکے, فیری ٹیلز میں. ریئل لائف میں تو آپ کو ایک ساروں کو ایک گرائنڈ سے گزرنا پڑتا ہے. میں قوم کو محنت میں نے ساری زندگی سٹرگل کیا ہے, قوم کو ایک سٹرگل سے گزاروں گا. لیکن قوم اگر یہ سٹرگل کرے گی اور اگر وہ یہ سمجھے گی کہ ہم نے ایک باہر ہمارے ہرے پاسپورٹ کی عزت ہو, تو آپ کو کوئی بھی یہ نہیں سمجھے کہ بیٹھے بیٹھے ہو. آپ اگر امتحان پاس کرنا ہے, تو اگر آپ نے ٹاپ کرنا ہے تو آپ محنت نہیں کریں گے. کتنی قربانی دینی پڑتی ہے. کوئی ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے امتحان کے لیے کام نہ کرو فرسٹ آ جائے. جب ایک نیچے گری ہوئی ہے قوم, ایک ایک ادارہ ہمارا مقروض ہے, ایک ایک ادارہ تباہ کیا ہوا ہے, لوگ بھرے ہوئے ہیں, پینشنز اتنی بڑھا دی ہے اتنے لوگوں کو بھرتی کر کے کہ پینشنز ہی لے بیٹھی ہیں ملک کو. تو اس ملک سے نکلنے کے لیے ہم سب کو, مجھے نہیں, ہماری ساری قوم کو مل کے محنت کرنی پڑے گی. سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو یقین دوں, جس دن یہ قوم فیصلہ کر گئی کہ ہم نے ٹیکس دینا ہے, اب دنیا میں سب سے آپ ٹیکس دیں اور کہیں گے جی ہمیں ہاسپٹل بھی اچھے چاہیے, ہمیں اسکول بھی اچھے چاہیے, اب کیسے ہوں گے؟ اب ٹیکس ہی نہیں دیتے. تو جب قوم فیصلہ کر لے گی, اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آہستہ آہستہ یہ قوم اس پر آئے گی. مدینہ کی ریاست بھی پہلی دن نہیں بنی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی. 5 سال تو وہ خطرے میں رہے تھے,
جنگ احد اور جنگ خندق کے اندر امت خطرے میں تھی، لیکن اس کے بعد دنیا کی تاریخ بدل دی. تو کتنی دیر لگے کہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس راستے پہ ہم نکل چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.